اللہ تعبدو الا اللہ، سب سے پہلے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، یہ نہیں کہا اللہ کی عبادت، اللہ تعبدو الا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اے لوگو اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو سن لو اللہ کا عذاب سخت عذاب ہے، میں اس عذاب سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو کتنوں روزے رکھ لیں، حج کر لیں، عمرہ کر لیں، صدقہ و خیرات کر لیں، اگر مشرک ہے، قبروں کو پوجتا ہے، مزاروں پہ چادریں چڑھاتا ہے، اللہ کے برابر کسی کو مانتا ہے تو انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس کے لیے حرام، جنت میں جا نہیں سکتا۔ اس وجہ سے میرے بھائی، اللہ کے نبی نے صحابی سے کہا تھا ان قتلت او حرقت، تمہیں قتل بھی کر دیا جائے، تمہیں ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے، اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کروا لینا، اپنے آپ کو جلا لینا، لیکن اپنے آپ کو تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ کو یہ ساری باتیں معلوم ہے، اللہ سب جانتا ہے، اس کے مستقر کو بھی جانتا ہے کہ کہاں پیدا ہوگا اور کہاں مرے گا، کس جگہ پہ یہ دفن ہوگا، یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، ساری باتیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، انسان کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ معزز مصلیان کرام، کل ہم نے 11ویں پارے کی تفسیر سے فائدہ اٹھایا تھا، آج ہم 12ویں پارہ، اس کے اندر سورہ ہود اور سورہ یوسف، ان دو سورتوں کے مختصر منتخب آیات کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ ہود، سورہ ہود ایک ایسی سورت ہے جس سورہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ بوڑھے نظر آ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے، وجہ کیا ہے؟ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ جو میں بوڑھا دکھ رہا ہوں، سورہ ہود نے، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ دہر نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے۔ اس سورت کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا تھا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے۔ اب اس سورہ کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے پچھلے نبیوں کے واقعات کو ذکر کیا ہے اور ان کے قوموں کے تعلق بتایا ہے، ان کے قوموں کے بارے میں تذکرہ کیا ہے سورہ ہود کے اندر، اور اس کے قوم والوں نے جب نہیں مانا تو اس کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک اور برباد کر دیا، اس کا تذکرہ اس سورہ ہود کے اندر آپ کو ملے گا۔ جیسے ہم قرآن 12واں پارہ شروع کرتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین میں جتنے بھی چوپائے ہیں، جتنے بھی چرند ہیں، پرند ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، سب کی روزی روٹی کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، یعنی سب کو اللہ ہی روزی روٹی دینے والا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، زمین کے اندر جتنے بھی چوپائے ہیں، چرندے ہیں، پرندے، انسان ہیں، حیوانات ہیں، جتنے بھی ہیں،
سب کی روزی روٹی کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، یعنی سب کو میں ہی کھلاؤں گا، میں ہی پلاؤں گا۔ دنیا قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے سب کی روزی روٹی کی ذمہ داری اللہ نے۔ آج تو بتائیے رحم مادر میں جو ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین اس کے تعلق سے بھی فرماتا ہے ہم تمہیں روزی دیتے ہیں، اور رحم مادر کے اندر جو موجود ہے اس کی روزی روٹی کی ذمہ میری ہے۔ اس وجہ سے اے میرے بندو، رحم مادر کے اندر جو بچے ہیں، جو اولاد ہے، اس کو تم قتل مت کرو۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں نا ہم دو، ہمارے دو، اور اس کے بعد کیا کر دیتے ہیں؟ ڈاکٹر کے ذریعے سے، آپریشن کے ذریعے سے ایبوشن کروا دیتے ہیں، اس کو گرا دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں، رحم مادر ہی میں مار دیتے ہیں۔ کیوں؟ مولوی صاحب زمانہ بڑا کٹھن ہے، مہنگائی کا زمانہ ہے، ہم دو ہمارے دو بس۔ یہ ذہن اور یہ عقیدہ کن لوگوں کا ہے؟ یہ سوچ کس کی ہے جانتے ہیں؟ جس کا توکل اللہ کے ذات پر کم ہو، جس کا بھروسہ اللہ کے ذات پر کم ہو، وہ یہ کام کرتا ہے۔ ایک مسلمان، ایک مومن نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں ایک الگ سی بات ہے کہ آپریشن سے بچے پیدا ہو رہے ہیں، 1 سے 2 3 ہو گئے، اب ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر اب بچے پیدا ہوں گے تو ماں کی جان کا خطرہ ہے، تو ایسے حالت میں علماء کہتے ہیں کہ تو چلو اب بچے نہ لیے جائیں، اب آپ کے پاس مجبوری ہے، اور مجبوری میں اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جب کوئی مجبوری نہ ہو، بہت سے لوگ دیکھتے ہیں نا شادی کرنے کے بعد بہت سے نوجوانوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، شادی کر لینے کے بعد سوچتا ہے کہ 2-3 سال تک ابھی مستی کریں گے، بچے نہیں لیں گے، اور اس کی وجہ سے دوائی کھلا کھلا کر کے بچے کو رحم مادر ہی میں مار دیا جاتا ہے، گرا دیا جاتا ہے۔ کتنی نوجوان نسلوں کے تعلق سے میں نے سنا، اور بعض لڑکیوں نے جب یہ قدم اٹھایا کہ شروع میں بچے نہیں لیے، ارے بعد میں لے لیں گے بچے، ابھی تو ہم انجوائے کرتے ہیں، مستی کرتے ہیں، بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے ہی کے لیے ترس جاتے ہیں، بچہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایسے واقعات بھی سننے کو ملتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جو آپ کو دے رہا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت پہ آپ خوش رہیے، راضی رہیے، اور اللہ جو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی روٹی اس کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی اتار دیتا ہے۔ رحم مادر میں بچہ تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو روزی روٹی دے رہا، اس کو فراہم کر رہا، اس کو آکسیجن دے رہا ہے۔ رحم مادر سے بچہ نکلتا ہے، ابھی اس کی ماں کے پستان سے دودھ بھی نہیں آ رہا تھا، بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں کی پستان سے دودھ نہیں آ رہا تھا، لیکن جیسی بچہ دنیا کے اندر آتا ہے وہ بچہ رونے لگتا ہے، اور جیسے اس بچے کو پستان سے لگاتا ہے اللہ اس بچے کو اس پستان میں روزی داخل کر دیتا ہے، دودھ نکلنا چالو ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہر کوئی دیکھ رہا ہے۔ اب تصور کیجیے اللہ رب العالمین کتنا قدرت والا ہے۔ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ آئے میرے بندو، زمین کے اندر جتنے بھی چوپائے، جتنے بھی چرندہ پرندہ ہیں، ہم اور آپ کتنا دیکھ رہے ہیں؟ ہماری نظریں کہاں تک پہنچ سکتی ہے؟ یہیں حیدرآباد، انڈیا تک چلے جاؤ، کتنے ممالک، ان ممالک کا نام ہمیں پتہ نہیں ہے، معلوم ہے؟ کتنے جنگلات ہیں، اور جنگلوں کے اندر کتنے چرند پرند، کتنے حیوانات ہیں، کون جانتا ہے؟ لگ بھگ 18,000 مخلوقات موجود ہیں، اور ان کی شکلیں، ان کے بچے، ان کے اولادیں کتنی ہیں کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ ان تمام مخلوقات کی کھلانے اور پلانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ، جس طریقے سے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے، اگر تم اللہ پر ویسے ہی بھروسہ کرنے لگو، لرزقکم کما یرزق الطیر، تو جس طریقے سے اللہ پرندوں کو روزی روٹی دیتا ہے اللہ تمہیں بھی ویسی روزی روٹی دینے لگے گا۔ پرندوں کو دیکھیے، آپ پرندوں کو دیکھیے گا، گھونسلے میں رات بھر رہتے ہیں، صبح سویرے وہ نکل جاتے ہیں، اس کو نہیں معلوم کہاں میری روزی ہے،
وہ نکل جاتے ہیں، اللہ اس کو روزی بھی دیتا، اور شام کو جب اپنا گھونسلے میں واپس آتے ہیں، اپنا گھر آتے ہیں، خماسن و تروح بتانا، واپس آتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے بھی وہ اناج لے کر کے، کھانا لے کر کے آتے ہیں۔ چرندوں اور پرندوں کا تو کوئی دماغ ہی نہیں ہے، مائنڈ بھی نہیں ہے، اور انسانوں تمہارے پاس اللہ نے 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے، اور مائنڈ اور تمہارا دماغ اتنا تیز بنا کر کے دیا ہے، اس کے باوجود بھی تم اللہ کے ذات پر بھروسہ نہیں کر رہے ہو۔ فرمایا وما من دابۃ فی الارض، زمین کے اندر جتنے بھی چوپائے ہیں سب کی روزی روٹی کی ذمہ اللہ کے پاس ہے۔ یہ مت سمجھیے ارے کھائیں گے کیا، کل کیا کھائیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد میں اللہ 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 کرتے رہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے رہو، ارے اللہ نے جب روزی کی ذمہ داری لے ہی لی ہے تو ہمیں کچھ کرنے کی کیا ضرورت، اللہ دے گا۔ یہ بھی سوچ غلط ہے۔ یہاں پرندوں کو اللہ رب العالمین روزی روٹی اس کے گھونسلے میں پہنچا سکتا تھا، پہنچایا۔ یہ پرندے نکل رہے ہیں، اپنے گھر کو چھوڑ کر کے رزق کی تلاش میں نکل رہے ہیں۔ فرمایا میرے بندو تمہیں بھی روزی روٹی کے تلاش میں نکلنا پڑے گا، روزی ہم دیں گے، حرکت تمہیں کرنا پڑے گا، حرکت تم کرو برکت ہم دیں گے۔ یہ اللہ کا اصول اور قاعدہ ہے۔ یہ نہیں کہ تم گھر کے اندر پڑے رہو اور اللہ اللہ کرتے رہو اور سوچو کہ آسمان سے مننا سلوا نازل ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تمہیں دکان کھولنی پڑے گی، تمہیں تجارت کرنا پڑے گا، تمہیں محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اب دکان کھول لینے کے بعد محنت کر رہے ہو، تم نے دکان کھول لی، اب اللہ رب العالمین کسٹمر بھیج دے گا، تمہیں روزی روٹی دے دے گا۔ یہ اللہ کا ایک الگ طریقہ ہے، لیکن کچھ لوگوں کا طریقہ نہیں دیکھیے، اللہ اللہ اللہ، اے اللہ دے گا، اللہ دے، اللہ ایسی تھوڑی دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کی زندگیوں کو آپ دیکھیں، وہ لوگ بھی تجارت کیا کرتے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کی آیت پڑھیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب اذان دی جائے تو تجارت کو چھوڑ کر کے اللہ کی ذکر کی طرف نکل چلو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ فرمایا جب تم نماز ادا کر لو، نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ مسجد میں بیٹھے مت رہیے، تلاش کیجئے، روزی روٹی کے تلاش میں نکلیے۔ ہاں 5 ہی ٹائم تو بولا گیا نماز پڑھنے کے لیے، اب صبح سے لے کر کے شام تک اللہ اللہ، ہم متقی بن گئے۔ ارے ایسے متقی تھوڑی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی زندگی کاٹی ویسے ہی کاٹو۔ متقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت اللہ اللہ، صرف نماز روزہ، صرف نماز روزہ، اس کا مطلب یہ متقی نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا 3 لوگوں کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، چلیں اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں سوال کریں، اللہ کے نبی زندگی کیسے کاٹتے ہیں، ارے عبادت اللہ کے نبی کی کیسی ہوا کرتی ہے۔ 3 لوگ جب پہنچے نبی اکرم کے پاس تو اس وقت اللہ کے نبی موجود نہیں تھے۔ نبی کی بیویوں سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں بتاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے نبی نماز بھی پڑھتے ہیں، کمانے کے لیے باہر بھی نکلتے ہیں، بیویوں کے ساتھ بھی وہ رہا کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا وہ تو نبی ہے یار، اس کو چھوڑو، بخشے بخشائے میں وہ نماز وہ بیوی کے ساتھ رہے، باہر میں کام کرنے کے لیے جائیں، گھر میں رہیں، ہم تو ایک عام انسان ہیں، ہم دوسرا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ایک نے کہا کہ ہم بیوی کے چکروں میں نہیں لگیں گے، عورت بڑا ٹینشن والا ہے، ارے عورت سے دور ہو جاتے ہیں، شادی یہ نہیں کریں گے۔ ایک بولتا ہے کہ ہم نکاح ہی نہیں کریں گے، صرف اللہ اللہ کریں گے، نکاح نہیں کریں گے، عورت کے چکر میں پڑ جائیں گے تو عبادت نہیں کر پائیں گے، اس وجہ سے ہم نکاح ہی نہیں کریں گے۔ دوسرا کہنے لگا اللہ کو روزہ بہت ہی زیادہ پسند ہے، اس وجہ سے ہم کنٹینیو روزہ رکھیں گے۔ تیسرا کہنے لگا روزہ ہی پسند نہیں ہے، اللہ کو نماز رات میں قیام کرنا بھی پسند ہے، اس وجہ سے ہم پوری رات قیام کیا کریں گے، کبھی بھی سوئیں گے نہیں۔
پوری پوری رات اللہ 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 کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی، آپ نے جب سنا کہ یہ 3 لوگ آئے تھے اور 3 لوگ یہ گفتگو کر رہے تھے، ایک کہہ رہا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا، ایک کہہ رہا تھا کہ میں پوری رات نہیں سوؤں گا، عبادت کروں گا، تیسرا کہہ رہا تھا کہ میں روزہ رکھوں گا، کبھی بھی میں روزہ چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کو جمع کیا اور اللہ کے نبی نے اعلان کیا جو یہ کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے۔ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، آپ نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ اتقاکم واخشاکم للہ، انی اتقاکم للہ واخشاکم للہ، تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے زیادہ اللہ سے خوف کھانے والا اگر کوئی ہے تو اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کو دیکھو کہ اللہ کے نبی قیام بھی کرتے ہیں اور سوتے بھی ہیں، اللہ کے نبی روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، یعنی روزہ رکھنے روزہ چھوڑ بھی رہے ہیں۔ سوموار کے دن اللہ کے نبی روزہ رکھا کرتے تھے، جمعرات کے دن رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں روزہ بھی رکھتا ہوں، چھوڑ بھی دیا کرتا ہوں، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میری بیوی بھی اور بچے بھی، یعنی میں شادی بھی میں نے کیا ہے۔ پھر آپ نے ایک جملہ کہا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے انکار کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اپنے سے آپ چاہے کہ عبادت کر لیں نہیں چلے گا، جس طریقے سے چاہے عبادت کر لیں، سوچے جنت میں چلے جائیں گے، نہیں، نبی کے طریقے کو فالو کرنا پڑے گا۔ عبادت کیسی کرنی ہے اور کتنی کرنی یہ بھی آپ کو جاننا پڑے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تو زمین کے اندر جتنے بھی چرندے پرندے سب کی روزی روٹی کی ذمہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ اس کے مستقر کو جانتا ہے، وہ مستودع، اور اس کے مستودع کو جانتا۔ مستقر اور مستودع کیا ہے؟ بعض مفسرین کرام کہتے ہیں کہ رحم مادر، یا یہ ہے کہ یہ کون سی جگہ میں پوری زندگی کاٹے گا اللہ کو یہ بھی معلوم ہے، رحم مادر بھی اللہ کو معلوم ہے، اور یہ بندہ کہاں مرے گا یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ آپ کے یہاں کرنول میں جو پیدا ہوا ضروری تھوڑی کہ کرنول ہی میں مرے گا۔ کتنے لوگوں کے بارے میں سنیں گے حیدرآباد چلا گیا، ایڈمٹ ہو گیا، وہاں انتقال کر گیا۔ بہت سے لوگ کے بارے میں سنا ہوگا دور چلا گیا بنگلور، وہاں اس کی موت ہو گئی، کوئی جانتا ہے وہاں مرے گا؟ لیکن اللہ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ کو یہ ساری باتیں معلوم ہے، اللہ سب جانتا ہے، اس کے مستقر کو بھی جانتا ہے کہ کہاں پیدا ہوگا اور کہاں مرے گا، کس جگہ پہ یہ دفن ہوگا یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ کُلٌّ فِي کِتَابٍ مُبِینٍ، ساری باتیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، انسان کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا گیا ہے۔ کل فی کتاب مبین۔ اب اس کے بعد اب اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، وہی وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو کتنے دن میں پیدا کیا؟ 6 دن میں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور عرش پانی پر تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تم میں چیک کرنا چاہتا ہے کہ کون نیک عمل کرنے والا، کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اس جملے پہ رک کر کے ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ایکم احسن عملا، اللہ کیا کہہ رہا؟ تم میں سب بہترین عمل کرنے والا کون ہے، یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اکثرکم عملا نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ کون زیادہ عمل کرنے والا ہے۔ کوئی بعض لوگوں کو دیکھے پوری رات بھر نماز پڑھ رہے ہیں، پوری رات بھر نماز، کتنی رکعت پڑھے بھائی؟ 100 رکعتیں پڑھ لیا ہوں۔ کبھی آپ فضائل اعمال مت پڑھیے ورنہ گمراہ ہو جائیں گے۔ ہم لوگوں نے تحقیق کے لیے ہم نے ایک مرتبہ پڑھا تھا، لکھا ہے کہ ایک صاحب نے، اس کے کتاب کو پڑھیے میرے، کیا کیا لکھا ہے، ایک صاحب نے ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھ لی۔ 1000 رکعت ایک رات میں۔ ہم کہیں کوئی نماز پڑھ رہا تھا کھیل کود کر رہا تھا، یہاں 8 رکعت نماز پڑھنے میں 1 گھنٹہ، اور 1000 رکعت۔ ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے، ایک بزرگ نے ایسا تھا کہ اپنے جگہ سے اپنی سواری پر قدم رکھنے کے درمیان ہی میں قرآن ختم کر لیا۔
یہاں پیر اور یہاں پیر رکھتے ہی، اب بتائیں کتنی اسپیڈ میں، یہ ہم کو لگتا ہے کہ وائی فائی سے بھی زیادہ تیز کام کرتا ہوگا. اتنا تیزی کے ساتھ کوئی کنیکٹ ہو، کوئی سامان آپ بھیجیے شیئرٹو وغیرہ سے، اتنا تیزی کے ساتھ نہیں جاتا، تب بھی ٹائم لگتا. بتائیے یہ پیر یہاں سے یہاں رکھ رہا ہے اور پورا قرآن ختم. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، فرمایا تم میں بہترین اچھا عمل کرنے والا کون. اور اچھا عمل کس کو کہتے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی عمل ہے، لیکن نماز اسی وقت بہترین نماز ہوگی جب وہ نماز نبی کے طریقے پہ پڑھی جائے گی، اور اس نماز کے اندر خشوع ہوگا. یہ نہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اب یہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے اور بغل سے مولانا کا گزر ہوا، ارے مولانا صاحب آ گئے، اب نماز اب آپ پڑھ رہے تھے جلدی جلدی، اب پڑھنے لگے تھوڑا آرام سے کہ جانیں گے ہاں جانکار آدمی ٹھیک ٹھاک سے نماز پڑھ رہا ہے. اب آپ نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے لیے، اب نماز پڑھنے لگے مولوی صاحب کے لیے، آپ دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نماز بھی آپ کے منہ پر مار دی جائے گی. فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھے تو اس نے بھی شرک کیا. آپ دکھاوے کے لیے مت پڑھیے نماز. آپ تراویح کی نماز پڑھیں، یہ نہیں کہ میں تراویح کی نماز پڑھ رہا ہوں، ارے روزانہ جاتا ہوں تراویح کی نماز پڑھنے کی، اس کو بولیے اس کو بولیے اس کو بولیے. کیوں لوگ ہم کو بولیں افطار کرا رہا ہے، بہت اچھا کام ہے، بہت بہتر کام ہے افطار سحری کرانا. اب لوگوں میں کہتے رہے ارے ہم نے اتنے لوگوں کا افطار کرایا، ہم نے اتنے لوگوں کا افطار کرایا، ہم نے اتنے لوگوں کا افطار کرایا. ارے اچھی بات ہے، اللہ نے آپ کو نوازا تو آپ نے افطار کرایا، اللہ قبول کر لے. لیکن میرے بھائیو بار بار بولنا، دوسروں کو بتانا، ریاکاری دکھانا، یہ اللہ کو یہ عبادت پسند نہیں ہے. احسنکم ایکم احسن عملا، بہترین عمل کرنے والا کون ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا، آزمانا چاہتا، یہ چیک کرنا چاہتا ہے. بہترین عمل نماز پڑھ رہے ہیں، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز جیسے اللہ کے نبی نے پڑھی ہے ویسے نماز پڑھو. اب جس کو نہیں آتا اپنے یہاں کے مولوی، اپنے یہاں کے امام صاحب سے پوچھیے رکوع کس طریقے سے جائیں، سجدہ کس طریقے سے کریں، قیام کس طریقے سے کریں، ہاں اور کون سی دعا پڑھیں، کون سی دعا پڑھنے کا ثبوت ہے، یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا. کوے کی طرح چونچے مار لینے سے تھوڑی نماز ہو جاتی ہے، نہیں ہو سکتی وہ نماز. چاہے آپ پوری زندگی بھر نماز پڑھتے رہیے. آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی میدان محشر میں آئے گا، اللہ کے پاس قیامت کے میدان محشر میں آئے گا، اور اس نے 60 سال اس نے نماز پڑھی ہوگی، لیکن تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو اس کے منہ پر مار دے گا. نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیوں؟ آپ نے جواب دیا کہ اس کی نماز نبی کے طریقے پہ نہ ہوگی. تو آپ کم پڑھیے، کوئی بھی کام کیجیے اوریجنل کیجیے، ڈپلیکیٹ اللہ کے یہاں نہیں چلتا ہے. عبادت بھی خالص، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصین لہ الدین، فرمایا کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت خالص طور پر کروں، ملاوٹ نہیں کہ اللہ یہاں مسجد بھی جا رہا ہے، مزار پہ بھی پہنچ رہا ہے، یہاں بھی جا رہا ہے وہاں بھی جا رہا ہے، اس کو بھی خوش کر رہا ہے اس کو بھی خوش کر رہا. کچھ لوگوں کو دیکھیے مسلمانوں میں بھی ٹھیک ہے، غیروں میں بھی ہیپی نیو ایئر، ہیپی دیوالی، ہیپی ہولی اور ہیپی کیا کیا، اس کو بھی مبارکبادیں پیش کر رہا ہے. کیوں بھائی؟ اللہ کے نبی سے جب کہا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد آپ ہمارے معبود کی 6 مہینہ آپ بھی عبادت کریں، ہم آپ کی معبود کی 6 مہینہ عبادت کرتے ہیں، تم بھی خوش ہو جاؤ ہمیں بھی خوش کر دو، یہ جھگڑا ختم کر دو. جواب میں اللہ کے نبی نے فرمایا تلکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک، ہمارا دین ہمیں مبارک. یہ نہیں کہ اللہ بھی رہے راضی شیطان بھی رہے راضی، یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. تو عبادت صحیح ہونے کے لیے 2 چیزوں کا شرط ہونا ضروری ہے، اخلاص اور سنت، نبی کا طریقہ. آپ اخلاص کے ساتھ کوئی کام کیجئے، اور دوسرا یہ دیکھیے نبی کا طریقہ کیا ہے. آپ کے پاس اخلاص ہے اور نبی کے طریقے پہ آپ نہیں کر رہے ہیں. وضو بنا رہے ہیں لیکن آپ وضو جو طریقہ آپ اس طریقے سے آپ نہیں کر رہے، پہلے پیر دھو رہے ہیں پھر ہاتھ دھو رہے ہیں پھر منہ دھو رہے ہیں، الٹا کر رہے ہیں. مولوی صاحب وضو بنا کر کے آ گئے، نماز آپ پڑھ رہے ہیں لیکن 4 کی جگہ 5 پڑھ لے رہے ہیں.
تو آپ کی وہ نمازیں نہیں چلے گی میرے بھائیوں، سنت کے مطابق آپ کو نماز ادا کرنی پڑے گی، تب آپ کی نماز ہوگی۔ تو فرمایا کہ ایکم احسن عملا، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون۔ اب آئیے، یہ قرآن جو ہم اور آپ روز سن رہے ہیں، یہ قرآن ایک کتاب ہے، یہ معجزہ ہے، معجزہ، بہت بڑا معجزہ ہے یہ، اور اس جیسی کتاب دنیا کے اندر کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا۔ اس جیسی کتاب تو چھوڑو، اس جیسی کتاب کی ایک آیت آدمی نہیں لا سکتا، ایک سورت نہیں لا سکتا ہے۔ ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ لوگ کہتے ہیں ارے محمد نے اس کو گڑھ لیا ہے قرآن، مت سنو اس کو۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، مت سنو، کان میں انگلی لگا لو، ہاں روئی ڈال لو، لیکن سنو مت۔ گڑھ لیا محمد نے، نعوذ باللہ، صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے انہوں نے گڑھ لیا ہے۔ اللہ کو یہ بات اتنی بری لگی، اللہ کو اتنا خراب لگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کہہ رہے ہو کہ گڑھ لیا ہے، تو اے کفار مکہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ، تو تم بعشر سورت 10 صورتیں ہی تم پیش کر کے دکھاؤ، 10 صورت ہی لے آؤ۔ ایک جگہ ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا، کہہ رہے ہو کہ قرآن کو محمد نے گڑھ لیا ہے، تو اے انسانوں، اے جناتوں، سارے لوگ مل کر کے قرآن جیسی ایک کتاب ہی تم لے کر کے آ کر کے دکھا دو، ایک کتاب تم بھی لا دو، تب مان جائیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ باتیں کہہ رہے ہو کہ گڑھ لیا ہے، اس محمد نے تو کہیں پڑھا ہی نہیں ہے، امی ہے، کبھی کسی نے اس کو پڑھایا ہی نہیں ہے، تو یہ قرآن جیسی کتاب کیسے گڑھ سکتا ہے؟ اگر گڑھ سکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تم بھی ایک کتاب ایسی گڑھ کے دکھاؤ۔ اور جب یہ قرآن پیش نہ کر سکا، ایک کتاب کی شکل میں جب لوگ لا نہ سکے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو ایک کتاب نہیں لا سکتے ہو تو 10 صورتیں ہی پیش کر دو۔ جب 10 صورتیں ہی پیش نہ کر سکا تو فرمائے ایک صورت ہی پیش کر دو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ کتنے لوگوں نے کوشش کیا کہ اس جیسی ایک صورت بنا دوں۔ ایک نے لکھا الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل، ہاتھی کیا ہے، تمہیں کیا معلوم ہاتھی کیا ہے؟ تو خود ہی پڑھتا تو خود ہی ہاتھ سے پھاڑ دیا، یہ کوئی آیت ہے؟ الفیل ملفیل وما ادراک ما الفیل، بن ہی نہیں رہا تھا۔ اور وہاں کے مکہ کے جو لوگ تھے، عرب کے لوگ تھے، یہ عربی میں بہت ہی زیادہ ماہر تھے۔ ان کو بے بس کرنے کے لیے ایک صحابی نے، حضرت حسان ابن ثابت نے قرآن کی چند آیتوں کو مکہ کے اندر خانہ کعبہ میں لٹکا دیا بے بس کرنے کے لیے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو سمجھتا بہت ترم خواہ ہیں، ہم عربی میں بہت ماہر ہیں، اور وہاں رہتا تھا کہ کوئی آدمی بڑا شاعر ہوتا تھا، عربی میں کچھ لکھتا تھا، اس کے جواب میں کوئی دوسرا شعر لٹکا دیتا تھا کہ اس سے بہتر شعر یہ ہے۔ اب حسان ابن ثابت نے لٹکا دیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ صبح ہوئی، لوگوں نے دیکھا، پڑھا، مل تو رہا ہے لیکن یہ 3 ہی ہیں، یہ چوتھا مصرع کہاں گیا؟ کہا کہ چوتھے مصرے کو کون لکھے گا؟ کوئی آگے لکھ نہ سکا۔ ایک بہت بڑا شاعر نے آگے جملہ لکھتا ہے کہ ان ھذا الا قول البشر، یہ انسان کا قول ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اقرار کیا۔ میرے بھائیو، تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اس جیسی کتاب کوئی لا ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کا چیلنج پہلے بھی ہوا، اس کا چیلنج آج بھی ہے، اور قیامت تک یہ چیلنج باقی ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ یہ کتاب محمد نے گڑھ لیا ہے تو اس جیسی کتاب، ایک سورہ، ایک آیت ہی کوئی پیش کر کے دکھائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اس کی قوم کا بہت ہی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حالانکہ یہ سورہ ہود ہے،
سورہ نوح کے اندر اتنی تفصیل آپ کو نہیں ملے گی، یہاں پہ پوری تفصیل موجود ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے اس کی قوم کی طرف بھیجا، اور قوم والوں کے درمیان میں حضرت نوح نے کہا إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تمہارے درمیان ڈرانے والا ہوں، کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، سب سے پہلے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، یہ نہیں کہا اللہ کی عبادت، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اے لوگو اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو سن لو اللہ کا عذاب، سخت عذاب ہے، میں اس عذاب سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ توحید یہ سب سے بڑی عبادت ہے میرے بھائیوں۔ اگر توحید ہے، اہل حدیثو سنو، اگر آپ کے پاس توحید ہے تو اس بات کی میں بشارت دے رہا ہوں، خوشخبری دے رہا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو کہ آدمی کتنوں بھی گنہگار ہو، اگر وہ توحید والا ہے تو ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ اور اگر مشرک ہے تو کتنی نمازیں وہ پڑھ لیا ہو، کتنوں عبادتیں کر لیں، وہ کتنوں روزے رکھ لیں، حج کر لیں، عمرہ کر لیں، صدقہ و خیرات کر لیں، اگر مشرک ہے، قبروں کو پوجتا ہے، مزاروں پہ چادریں چڑھاتا ہے، اللہ کے برابر کسی کو مانتا ہے، تو انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس کے لیے حرام، جنت میں جا نہیں سکتا۔ اس وجہ سے میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے صحابی سے کہا تھا ان قتلت او حرقت، تمہیں قتل بھی کر دیا جائے، تمہیں ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے، اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کروا لینا، اپنے آپ کو جلا لینا، لیکن اپنے آپ کو تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ مت کرنا۔ دیکھیے کتنے لوگوں کو دیکھیے مزاروں میں جا کر کے پورا سر پیر سب کچھ رکھ دیتا ہے۔ ان لوگوں تک توحید پہنچائیے، ان مسلمانوں کو بتائیے اصل مسلمان تو اسی کو کہتے ہیں۔ یہ نماز روزہ یہ تو حقوق اللہ ہے، یہ تو بعد والی چیز ہے، پہلے توحید ہے، بعد میں نماز ہے۔ توحید ہے نہیں، کتنوں بھی نماز پڑھیے، کوئی غیر مسلم نماز پڑھ لے گا تو جنت میں چلا جائے گا؟ نہیں جا سکتا میرے بھائی، توحید ہونا ضروری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، اس کے قوم والوں کا جواب وہی تھا جیسے آج بہت سے لوگوں کا جواب ہوتا ہے۔ جواب میں کہا ہے یہ تو انسان ہے، کل تو ہمارے ساتھ پیدا ہوا ہے، ہمارے ساتھ رہ رہا ہے، اپنے آپ کو رسول کہہ رہا ہے، یہ کیسے انسان ہے؟ اور اس کی اتباع، اس کی باتیں کون مان رہا ہے؟ جو ہمارے یہاں سب سے بیکار گھٹیا لوگ ہیں وہی تو اس کی بات مان رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ کہاں اس کی بات مان رہے ہیں؟ اور کوئی ہم میں تم بہتر بھی نہیں ہو کہ ہم تمہاری بات مانیں۔ وما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین، اس کے قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے نوح ہم تو تمہیں جھوٹا مانتے ہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ نبی کو نہیں مانا، انکار کیا، حضرت نوح کا انکار، کہا انسان ہو تم انسان، ہم تمہیں رسول نہیں مان سکتے ہیں۔ اگر انسان ہو، اگر رسول ہو تو کوئی کام ایسا کر کے دکھاؤ کہ ہم تمہیں رسول مان لیں۔ کہا کہ میں تمہیں اللہ کا عذاب کا بتا رہا ہوں، اللہ کا عذاب آ جائے گا میری بات نہیں مانو گے تو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک دن نہیں سمجھایا، 2 دن نہیں سمجھایا، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 50 سال نہیں، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 300 سال، 400، 500، 900 سال نہیں، 950 سال۔ ہم اور آپ ایک ہفتہ کے بعد نہیں مانے گا، چل اس کو چھوڑو۔ 1 مہینہ کسی کو اگر دعوت و تبلیغ کرنے لگے، اس کے بعد ارے مولانا ہم لوگ تو خوب دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ مطلب 1-2 سال تک ٹھیک ٹھاک چلتا ہے معاملہ، اس کے بعد ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ 1-2 سال ہی میں یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی، اور کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 80 لوگ۔ وما آمن معه الا قلیل، بہت کم لوگوں نے۔ اب بتائیے 950 سال میں 80 لوگ کتنے؟ ہر سال میں کتنا؟ ایک سے بھی کم۔ 950 سال، ایک کہاں 2-3 سال میں ایک ہی ہو رہا ہے۔
اتنے کم لوگوں نے ایمان لایا. بتائیے میرے بھائیو، ہم اور آپ اپنے بیوی کو نہیں سمجھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو تبلیغ نہیں کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو نہیں سمجھاتے، اپنے پریوار والوں کو نہیں سمجھاتے، اپنے علاقے کے مشرک لوگ جو قبر پوجنے والے ہیں اس کے سامنے دعوت کا کام نہیں کر رہے ہیں. بس ہم لوگ دعوت کا کام کیا کرتے ہیں؟ مولانا کی تقریر آئی، ویڈیو آئی، یا شیئر کر دیا، یہ ہو گئی ہماری تبلیغ. یہاں ہمارے پاس ہم نے اس کو بھیجا، اس کو بھیجا، اس کو بھیجا، اس کو بھیجا، بس ہمارا کام ختم. اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم اور آپ کر رہے ہیں. یہ بھیجنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو ٹائم دینا پڑے گا، آپ کو بلانا پڑے گا، آپ کو دعوت تبلیغ کا ایک مشن چلانا پڑے گا. میرے بھائیوں، توحید آپ کی یہاں زندہ رکھنا پڑے گا. یہی تو سب سے بڑا کام ہے جو آج مسلمان نہیں کر رہا، جو اہل حدیث نہیں کر رہا ہے. اہل حدیث وہ آپ کا کام ہے توحید کو اجاگر کرنا، توحید کو دنیا تک پہنچانا. یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. شرک کو دنیا سے ختم کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ توحید والے ہو، آپ اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہو. حضرت نوح علیہ السلام نے خوب سمجھایا. جب بات نہیں مانی تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ لوگو، میں تم سے ان چیزوں کا کوئی بدلہ نہیں مانتا، میری بات مان لو. لیکن نہیں، جب ان لوگوں نے بات مانی تو اللہ رب العالمین سے دعا کرنے، اللہ تو ہی اس کے لیے کافی ہو جا. اللہ رب العالمین حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، نوح کشتی بنا. اب ہم اس کو مزہ چکھائیں گے 950 سال کے بعد. اب اس قوم کو بتائیں گے کہ اللہ واقعی کتنا زبردست ہے اور کتنا پاورفل ہے. حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، قوم کے لوگوں نے مذاق اڑایا. اے نوح، اگل بگل کہیں بھی سمندر نہیں، دریا نہیں، تم کہاں کشتی لے کر کے جاؤ گے؟ ارے تم انسان تھے، تم نبی بول رہے تھے، اب تم بڑی بن گئے، اب تم کیا کر رہے ہو یہ سب؟ حضرت نوح علیہ السلام کا اتنا مذاق اڑایا، لوگوں نے اتنا مذاق اڑایا. حضرت نوح علیہ السلام صرف اتنا جواب دیتے تھے، آج تم ہنس رہے ہو، کل ہم تمہارے اوپر ہنسیں گے. اور جب عذاب کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ اے نوح، لوگوں کو سوار کر، ایمان والوں کو سوار کر، اور جتنے بھی جوڑے ہیں چرند پرند کے جتنے بھی جوڑے ہیں اس کو بھی سوار کر لے، ایمان والوں کو بھی سوار کر. اب سمجھ لو عذاب آنے والا ہے. تنور وفارت تنور حتی اذا جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ گیا، وفارت تنور قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معه الا قلیل. تنور زمین سے جگہ جگہ سے پانی نکلنا شروع ہوا. اور اب اللہ تعالیٰ کتنا قادر ہے، سوچئے، جگہ جگہ سے اتنا پانی نکلا، اتنا پانی کہ پہاڑ بھی اس کے اندر ڈوب گیا. یہاں تک کہ ایک بیٹا تھا یام کر کے، اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. کنعان، یام بھی بولا جاتا ہے، اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو دیکھا، ہر کسی کو بھی اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، لاسٹ میں دیکھا ارے میرا بیٹا تو پانی میں تیر رہا ہے، ڈوب جائے گا. کہا کہ یا بنی ارکم معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ ہماری کشتی میں سوار ہو جاؤ، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ. ولا تکم مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ مت رہو. بیٹا جواب دیتا ہے، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے میرے ابو جان آپ مجھے مت یہ سب چیزوں کے بارے میں بولیے، میں پہاڑ کی اونچائی میں چلا جاؤں گا، میں پانی سے بچ جاؤں گا، ٹینشن مت لیجئے. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، حضرت نوح نے کہا کہ اللہ کے عذاب سے آج کوئی نہیں بچا سکتا. بیٹے تم کہہ رہے ہو پہاڑ یہ سب ڈوب جانے والے ہیں. یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اچانک ایک زبردست موج تیزی کے ساتھ آیا اور اس میں بیٹا ڈوب گیا. اب جیسے بیٹا ڈوبا، باپ کا دل ہوتا ہی ہے، دل میں ٹھیس پہنچی، تکلیف ہوئی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ میرے بیٹے کو یہ کر دے وہ کر دے، اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے وارننگ دیا ہے، نوح وہ تمہارا بیٹا نہیں، انہو لیس من اہلک، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اے نوح اس کا عمل بہت ہی گھٹیا، یہ تو مشرک ہے، اگر تو نے اس کے لیے دعا مانگی تو تو جاہلوں میں سے تمہارا شمار ہو جائے گا.
حضرت نوح علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا کہ میں نے واقعی غلطی کر بیٹھا ہے، فوراً اللہ سے توبہ کی اور توبہ کرنے لگے اور اللہ سے دعا مانگنے لگے، انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، اے اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو حضرت نوح کے قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ نوح کی بات کو نہیں مانا لوگوں نے حضرت نوح کی بات کو، تو اس کے قوم کو ڈبا دیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ کیا ہے، قوم سمود کا، کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم سے یہی کہا تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اس کی بات کو نہ مانی، انکار کیا، مذاق اڑایا اور طرح طرح کی فرمائشیں کرنے لگے، تم رسول ہو، اگر تم ہو تو ہم تم کو اسی وقت اب رسول مانیں گے۔ یہ پہاڑ جو دکھائی دے رہا ہے، بولا ہاں، اس پہاڑ سے ایک گابن اونٹنی، حاملہ اونٹنی نکال کر کے دکھاؤ۔ اب بتائیے یہ کیسی شرط ہے؟ پہاڑ سے اونٹنی کہاں سے نکالیں؟ نکال لو تب مانیں گے، اور ایسی اونٹنی جو بچہ دینے والی ہو۔ یہ مقصد یہ تھا پریشان کرنا، ایمان لانا تو تھا نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے اس نبی نے دعا کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی نکل گئی، سبحان اللہ، حاملہ اونٹنی۔ وہاں کے لوگوں نے دیکھا تو ایمان نہیں لایا، بلکہ کہے ارے یہ تو جادوگر ہے، جادوگر، مذاق اڑایا۔ اب اونٹنی آئی، اب اس اونٹنی کو وہاں کے لوگوں نے قتل کر دیا، پیر کاٹ دیے، ہاتھ کاٹ دیے، اللہ کا عذاب آیا اور ایسی چیخ آئی کہ سب کے سب تباہ و برباد ہو کر کے ختم ہو گئے، سب کی کہانی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ ان کے پاس کچھ فرشتے آئے، اور فرشتے جیسے ہی آئے سلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، سلام کے جواب دیا، بیٹھے تو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح وبا کر کے بوٹی ووٹی بنا کر کے بڑھیا سے گوشت وغیرہ لا کر کے پیش کر دیا۔ یعنی کوئی مہمان آئے تو یہ مت پوچھیے کچھ کھائیے گا، یہ نہیں پوچھنا چاہیے، آپ کے پاس جو بھی کچھ ہو آپ لا کر کے مہمان کے سامنے رکھ دیجیے۔ اب مہمان کھائے نہ کھائے، بہت سے لوگ ہوتا ہے 2 بج گیا، لگتا ہے کھا کر کے آئے ہوں گے نا، اب کیا بولے گا میں کھاؤں گا آپ کے یہاں۔ کچھ لوگ اتنے کنجوس ہوتے ہیں، کھلانا نہیں چاہتے تو ایکٹنگ کرتے ہیں۔ بھائی مہمان کو آپ کو کھلانا تو لا کر کے رکھ دو، کھائے گا ٹھیک، نہیں کھائے گا تو آپ لے کر کے چلے جائیے، لیکن ویسا نہیں، کھانا کھائیے گا۔ اب کون بولے گا کہ میں کھاؤں گا؟ تو میرے بھائیو، حضرت ابراہیم نے کھانا رکھا تو ان لوگوں نے کھایا نہیں، ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے۔ اب آپ بولیے گا ابراہیم علیہ السلام کیسے ڈر گئے؟ ڈر گئے اس وقت ہمیں یہ معاملہ تھا، کوئی اگر کسی کے یہاں کھانا نہیں کھاتا تھا تو یہ لوگ جانتے تھے یہ میرا پکا دشمن ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرے گا یہ۔ یا حضرت ابراہیم نے شکل سے پہچان لیا، غصے میں لگ رہے تھے کیونکہ یہ قوم لوط کی طرف بھیجے گئے تھے، بیچ راستے میں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کر لینا، جا رہے ہو قوم لوط کے پاس، لیکن ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کر لینا۔ قوم لوط کے پاس کیوں جا رہے تھے؟ اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، کیونکہ اس کی یہاں اخلاقی اتنی گڑبڑیاں تھی کہ بیوی عورتوں کو چھوڑ کر کے وہ مردوں سے ملاقات کیا کرتے تھے اور مردوں کے ساتھ اپنی جنسی خواہشات پوری کیا کرتے تھے۔ ملنے کے لیے غصے میں تو آئے تھے، شکل صورت حضرت ابراہیم نے ڈر گئے، اسی کا تذکرہ ہے۔ ان فرشتوں نے کہا قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، اے ابراہیم آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے، ہم صرف آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے، بشارت دینے کے لیے آئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں ایک لڑکا عطا کرنے والا اسحاق، ہم بشارت دینے کے لیے آئے ہوئے۔ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، ہم اسحاق کی بشارت دیتے ہیں اور اس کے بعد یعقوب کی بھی بشارت ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ان کی بیوی ہنسنے لگے، ارے ہم 100 سال کے ہو چکے ہیں، ہمارا شوہر 100 سال کراس کر چکا ہے، اب اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ بچہ پیدا کرے گی۔ تعجب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بڑھیا سے اگر کوئی آدمی کہہ دے کہ اب اس سال ان کو بچہ ہونے والا، تو ظاہر سی بات ہے پاگل ہو گیا ہے، ہنسے گی۔ لیکن کہا کہ اللہ پر بھروسہ رکھیے،
قالوا اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم سے تم تعجب کر رہی ہو؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ امپاسبل کو پاسبل کر سکتا ہے، کوئی بھی معاملات ہو تو اللہ نے کا یہ حکم تو ہو کر کے ہی رہے گا۔ اور واقعی ان کے یہاں اللہ رب العالمین نے حضرت اسحاق کی ولادت کرائی، حضرت اسحاق کو پیدا کیا۔ اب یہ فرشتے گئے کہاں؟ قوم لوط کے پاس۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جیسے کہ بہت خوبصورت تھے فرشتے، ڈر گئے کہ یار آج قوم والے ہمارے مہمان کے ساتھ بہت برا کریں گے، ڈرنے لگے، اندر اندر سے ڈرنے لگے۔ قوم والوں کو پتا چلا تو قوم کے لوگ آ گئے، ارے آج تو ہمارے پاس خوشی کا موقع ہے، اتنے خوبصورت خوبصورت لڑکے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں۔ عورتوں کو چھوڑ کر کے مردوں سے یہ غلط کام کرتے تھے۔ سوچیں کتنی بے حیا قوم تھی، اتنی بے حیا قوم تھی۔ اب پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے سنو، ہمارے مہمانوں کے ساتھ کوئی غلط کام مت کرنا، ہماری بیٹیاں ان کے ساتھ تم نکاح کر لو، عورتیں موجود ہیں، مردوں کے ساتھ غلط کام مت کرو۔ لیکن قوم والوں نے مانا نہیں۔ حضرت جبرائیل کو غصہ آیا تو جبرائیل امین نے ان کو ایسی لات ماری کہ وہ سب کے سب اندھے ہو گئے، بھاگنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ کے اس فرشتے جبرائیل امین نے کہا اے لوط، ہم کوئی عام انسان نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں آئے ہوئے ہیں آپ کی حفاظت کرنے کے لیے، جو ایمان والے ہیں اس کو، اور آپ یہاں سے نکل جائے، اس قوم کی تباہی کا وقت آ چکا ہے، اس کی بربادی کا وقت آ چکا ہے۔ نکل گئے۔ اس قوم کے اوپر اللہ رب العالمین نے اتنا ڈینجر عذاب نازل کیا، آسمان سے پتھر برسائے اور تباہ و برباد کر کے اس قوم کو رکھ دیا، عذاب نازل ہوا۔ اسی طریقے سے اس کے بعد والے حضرت شعیب، اس کے قوم کا واقعہ ذکر ہے۔ تو اللہ رب العالمین قوموں کا ذکر کرتا ہے اور ان کے انجاموں کا ذکر کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اے مسلمانوں، یہ کہانی اور قصے نہیں ہیں۔ اس کے بعد والی سورت سورہ یوسف ہے۔ کل ہم سورہ یوسف کو، کیونکہ وہ 13ویں پارے کے اندر بھی ہے، اس وجہ سے سورہ یوسف کا تذکرہ ہم کل کریں گے۔ ان واقعات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ہمیں یہ عبرت ملتا ہے، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اترانا نہیں چاہیے، رسولوں کی باتوں کو ہمیں ماننا چاہیے، توحید پر زندہ رہنا چاہیے، نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تو روزی روٹی دے گا، حرام رزق سے ہمیں بچنا چاہیے، اور جو بھی عبادت کرے خالص طور پر، خالص اللہ ہی کے لیے عبادت کرے، سنت کے مطابق عبادت کریں۔ بار الہ کہنے والے کو، سننے والے کو، سب کو عمل کرنے کی اللہ پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔